اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اسلام اور شریعت ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی مزاج کا اور ہر کسی کی ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ عرب کا رواج یہ تھا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا اور ان کے ورثاء میں سے کوئی یتیم رہ جاتے تو وہ لوگ نابالغ بچوں کو اور عورتوں کو اس میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ کہتے تھے جو بندہ تلوار اٹھا کر گھوڑے پر سواری کر سکتا ہو، جنگ لڑ سکتا ہو، اس کو ہم میراث کا حصہ دیں گے، اور جس کو طاقت نہ ہو اتنی، یعنی بچہ ہو یا عورت ہو، اب عورت جنگ میں نہیں لڑ سکتی، بچہ ہو وہ بھی جنگ میں نہیں لڑ سکتا، تو ان کو میراث کے اندر حصہ نہیں لیتے۔ حالانکہ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ جو بندہ جنگ میں لڑ سکتے تو اپنے لیے کھانا بھی کما سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میراث کا حقدار بھی تو ہوا کہ جو بھائی کمزور ہو، عورت ہے، بچے ہیں۔ اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فوت ہو گئے تو ان کی گھر والی جو تھی وہ عورت تھی، یتیم، اور ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، نابالغ تھے، ان کو حصہ نہیں ملا۔ جو ان کے چچا زاد تھے سارا کا سارا مال وہ لوگ چلے لے کر گئے۔ اس کے بعد اللہ نے اس آیت کو نازل کی ہے جو میراث کی آیت ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ قریبی رشتہ دار سے کیا مطلب ہے وہ پھر اگلی رکوع کے اندر پوری تفصیل ہے۔ اور یا کسی کے والدین ہو وہ مر جائے، ان کا اس میں پورا حصہ ہے، اس لیے پھر وہ مال ان سے واپس لیا گیا، اور جو چچا زاد تھے ان کا اس میں کوئی حصہ بنتا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے یتیم بچوں کا اور ان کی بیوی کا اس کا سارا حصہ بن رہا تھا۔ تو شریعت نے، اسلام نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو والدین مر جائے یا قریبی رشتہ دار مر جائے تو ان جو مال چھوڑ جائے، میراث چھوڑ جائے، ان میں ان کا پورا کیا ہے، حصہ ہے، بچوں کا بھی، بیوی کا بھی۔ اور قریبی رشتہ داری کا جو تفصیل ہے وہ پھر اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ للرجال، مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس مال میں سے جو چھوڑ جائے والدان، کسی کے والدین اگر مر جائے وہ چھوڑے، والاقربون، یا قریبی رشتہ دار مر جائے اور وہ کچھ مال چھوڑ جائے۔ جس طرح مردوں کے لیے ہے، وللنساء، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، وہ مال جو ان کے والدین چھوڑ جائے، والاقربون، یا ان کے رشتہ دار چھوڑ جائے، مما قل منہ، اس مال میں سے چاہے جو توڑا ہو، او کثر، یا زیادہ۔ یہ نہیں ہے ایک بندہ کہے کہ بھائی اس نے تو صرف 10,000 روپے چھوڑے، اب یہ کیا تقسیم کریں گے، بس میں سب سے بڑا میں ہی جیب میں ڈال دیتا ہوں۔ نہیں، اس طرح نہیں۔ اس 10,000 روپے میں کسی کا 500 رہتا ہے، یا کسی کا 1000 لگتا ہے، یا کسی کے 5 روپے ملتے ہیں، لیکن اپنا جو نصیب مفروضہ، آگے اللہ نے فرمایا نصیب مفروضہ، یہ حصہ مقرر ہے جو اللہ نے مقرر کیا۔ بچے کا کتنا ہے، بچی کا کتنا ہے، بھائی کا کتنا ہے، یہ سب کا سب جتنا ہوگا، قل او کثر، چاہے توڑا ہو یا زیادہ ہو، سارا تقسیم کرنے کا۔ کوئی ایک طرح نہیں کہے کہ بھائی بس میں سب سے بڑا ہوں اور سب کا کچھ بھی نہیں ہوگا، ذرا میرا کچھ نہ کچھ تو بن جائے گا، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ مما قل، اس مال میں سے جو توڑا ہو، منہ او کثر، یا زیادہ ہو، نصیب مفروضہ، اس کا ایک حصہ کیا ہے، مقرر ہے ہر کسی کا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو جائے، اولو القربہ، جب مال تقسیم ہونا تو اس میں اگر کچھ ایسے لوگ آ جائیں جو ہے تو رشتہ دار، لیکن ایسے رشتہ دار ہیں کہ اس میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا، لیکن وہ غریب ہے، مسکین ہے، وہ خود بھی یتیم ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان یتیموں کو ایسے کریں کہ اب جو میراث لے رہا ہے ان میں کچھ نابالغ بچے بھی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بالغ بھی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو نابالغ بچوں کا جو حصہ ہے میراث میں، اس حصے سے کچھ بھی نہ دے ان لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، لیکن جو بالغ لوگ ہیں اور ان کی میراث میں جو حصہ آتا ہے تو اس حصے میں ان رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، جس کا اگرچہ میراث میں کوئی حصہ نہیں،
لیکن پھر بھی وہ یتیم ہیں، مسکین اور غریب ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دینے کے حقدار ہیں، تو نابالغ بچوں کے حصے میں تو نہ دیا جائے، لیکن جو بالغ ہیں وہ تو ویسے بھی بالغ ہیں، تکڑے ہیں، اپنے لیے کما سکتے، کام کاج کر سکتے، تو اگر ان کے حصے میں سے ان غریب مسکین یتیم کو کچھ دے دیں تو اس میں کوئی برائی، ان کا بھی کام چل جائے گا اور ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو جائے، اولو القربى رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین اور مسکین محتاج لوگ، فرض یہ وہ لوگ جن کا میراث میں کوئی حصہ ہے تو نہیں لیکن مسکین ہیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اللہ فرماتے ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس سے دے دیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو بات کہو، اچھی بات، یہ نہ کہو کہ بھئی آپ کا تو حصہ نہیں، آپ کیوں آئے ادھر مال لینے کے لیے، نکلو یہاں سے، ان کو ڈانٹ ٹپٹ کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے کہی، اللہ نے فرمایا جب آپ، اگر ہر بندہ جب مرتا ہے نا اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ بھئی جب میں مروں گا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، اللہ فرماتے جب تو مرے گا اپنے بچوں کی امید کہ بھئی اس کی کیا ہوگا، فکر مند رہتے ہو، اسی طرح جو یتیم ہے ان کا باپ بھی جب مر رہا تھا تو ان کے لیے کیا تھا، فکر مند تھا، اس لیے اگر آج تو یتیم کو ڈانٹ رہے، ایسا نہ ہو کہ کل تو مر جائے اور تم سے کیا ہو جائے، یتیم رہ جائے، اس لیے یتیم کے ساتھ کبھی ظلم زیادتی نہ کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ چھوڑ جائے اپنی پیچھے، ذُرِّيَّةً بچے، ضِعَافًا جو کمزور ہو، خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو یہ ان بچوں کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، اس طرح اگر تو اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے تو جو یتیم ہے ان کا باپ بھی ان کے بارے میں فکر مند تھا، تو آج ان یتیموں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ ہر بندہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب وہ بات کرے تو بڑے اچھے طریقے سے کرے، نرمی اور خوشگوئی کے ساتھ بات کرے۔ اِنَّ الَّذِينَ، یقیناً وہ لوگ، یَأْکُلُونَ جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى یتیموں کے مال کو، یتیم کے حصے کو، ظلماً ناحق طریقے سے، اب ان کا انجام کیا ہے، یہ اگرچہ اپنے یتیم کے مال سے مزے اڑا رہے لیکن انجام کیا ہے، انما یأکلون، یقیناً یہ لوگ کھا رہے اور ڈال رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں کے اندر، نارا آگ کو، یہ کھا تو رہے مال اور مزے لے رہے لیکن اصل کے اندر یہ اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے، جس کا نتیجہ کل قیامت کے دن نکلے گا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ ان قریب دہکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیں گے۔ آمین، الحمدللہ، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔